بھارت کے مسلم قیادت کی بات کی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی، ملی اور دینی قائدین ہرگز بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی دوسرے مرحلے یعنی سیکنڈ لیول لیڈرشپ کی تشکیل ہو۔ ہر ادارے، تنظیم اور کمیٹی میں دیکھا جائے تو وہاں پر بزرگ ترین شخصیات ہی صدر و سیکرٹری اور دوسرے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں۔ کہنے کو تو یہ لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیں کسی طرح کی خواہش نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ان عہدوں کے علاوہ اور کسی بھی طرح کی خواہش نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں کر یہ لوگ عمر کے آخری مرحلے میں رہ کر بھی عہدوں سے دستبردار ہونا نہیں چاہتے؟ جب قوم میں IAS IPS بننے کی صلاحیت رکھنے والے نوجوان موجود ہیں، جب قوم میں بڑی بڑی صنعتوں کو چلانے کے قابل لوگ موجود ہیں، تو کیوں کر تنظیموں، اداروں، مسجدوں اور مدرسوں کو چلانے کے لیے افراد نہیں ملیں گے؟ تاریخ کا مشاہدہ کیا جائے تو انقلابات لانے والے نسلیں نوجوانوں میں سے تھیں، اور ان میں سے بھی ایسے نوجوان جو سن بلوغت یا جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ انہوں نے ہی سلطنتیں فتح کی تھیں، کیونکہ ان کے سرپرستوں نے انہیں آگے کے لیڈر بنانے کے لیے تربیت دی تھی۔ مگر ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملی، سیاسی اور دینی قائدین کو اگر کسی نشست میں لے جانا ہے تو انہی نوجوانوں کے کاندھوں کے سہارے جلسہ گاہ یا نشست گاہ تک پہنچانا پڑ رہا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جو قائد اپنی صحت پر توجہ دے کر دوسروں پر منحصر ہو تو وہ قوم کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ ہم یہاں کسی کمزوریوں کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں اور نہ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں میں قیادت کی طاقت نہیں رہتی، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کے سائے میں نوجوانوں کی پرورش ہونی ہے اور قیادت کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں کا تجربہ، حکمت، صلاحیت اور صبر و استقلال کو لے کر نوجوانوں کو ابھارا جا سکتا ہے، مگر یہاں پر ایسے حالات بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارے کئی تنظیموں کے سرپرست، صدر اور امیر آج ضعیف العمر کے آخری مرحلے میں ہیں، اور بہت سو کو تو ان عہدوں پر رہتے ہوئے ہی دنیا سے گزر جانے کے تعلق سے دیکھا یا سنا گیا ہے۔ آج حالات بدل رہے ہیں۔ سنگھ پریوار کی ہی بات لیں کہ کس طرح سے وہاں پر ایک سنچالک، جسے صدر کنوینر کہتے ہیں، وہ اپنے ماتحت نوجوانوں کی پوری ٹیم تیار کرتا ہے۔ چہرہ بزرگ کا رہتا ہے، لیکن پس پردہ کام کرنے والے نوجوان ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی کون سی ایسی تنظیم ہے جو اس طرح کی لیڈرشپ کو تیار کر رہی ہے؟ چند ایک جماعتیں موجود ہیں، مگر وہاں پر افراد کی قلت ہے اور کارکنوں کی کمی ہے، تو ان کے یہاں سب لیڈر، سب کارکن ایک ہیں۔ مگر مدرسوں کے کمیٹیوں کے ذمہ داروں کو دیکھیں، مسجدوں کے ذمہ داروں کو دیکھیں، فلاحی اور سیاسی تنظیموں کو دیکھیں، سب کے سب جگہ پر ریٹائرڈ ہونے والے افراد ہی ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کو اس وقت ایسے لوگوں کی قیادت کی ضرورت ہے جو تعلیم یافتہ، مضبوط ارادے والے ہوں، فیصلہ خود کا کرنے والے ہوں، دور اندیش ہوں، نوجوان ہوں، قیادت، شجاعت اور امامت کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اس کے لیے بزرگوں کو اپنے عہدوں سے ہٹنا پڑے گا، یا کم از کم اپنی نگرانی میں نوجوانوں کو تیار کرنا پڑے گا۔ مدثر احمد، آج کا انقلاب شموگا۔